السلام علیکم معزز ناظرین، ویلکم ٹو مائی چینل۔ تو چلتے ہیں معزز ناظرین ٹاپک کی طرف۔ حضرت آسیہ اور فرعون کا واقعہ۔ حضرت آسیہ علیہ السلام کا شمار اسلام کے عظیم خواتین میں ہوتا ہے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر بے پناہ مصائب اور اذیتیں برداشت کی، مگر اپنے ایمان پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا۔ حضرت آسیہ فرعون کی بیوی تھی، جو اس دور کا سب سے بڑا بادشاہ اور سرکش حکمران تھا۔ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا اور اس کا ظلم و جبر عروج پر تھا۔ حضرت آسیہ نے ایمان اور صبر کی ایسی مثال قائم کی جس کی نظیر نہیں ملتی۔ حضرت آسیہ کا تعلق ایک معزز اور معقول گھرانے سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نہایت خوبصورت، عقل مند اور نیک بنایا تھا۔ جب ان کی شادی فرعون کے ساتھ ہوئی تو وہ شاہی محل میں رہنے لگے۔ حضرت آسیہ کو نہ صرف عزت و مقام حاصل تھا، بلکہ انہیں فرعون کے مال و دولت اور بادشاہت میں حصہ بھی حاصل تھا، مگر ان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف جھکاؤ اور حق کو پہچاننے کی صلاحیت تھی۔ فرعون نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دشمن سمجھا اور ان کی نبوت کو ماننے سے انکار کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اللہ کا پیغام پہنچایا اور اس کے ظلم و جبر سے لوگوں کو نجات دلانے کی دعوت دی، مگر فرعون نے اس دعوت کو ٹھکرا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر بھی فرعون اپنے ظلم سے باز نہ آیا۔ اس نے حضرت موسیٰ کو قتل کرنے کی کوششیں بھی کی، مگر ناکام رہا۔ حضرت آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھے اور ان کے دین کی سچائی کو پہچان لیا۔ وہ جانتی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حق پر ہے اور فرعون باطل۔ انہوں نے دل سے اللہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان قبول کر لیا، مگر یہ بات انہوں نے چھپائے رکھی۔ حضرت آسیہ کو اپنے ایمان کی حقیقت کا علم تھا کہ فرعون کبھی بھی اسے برداشت نہیں کرے گا۔ حضرت آسیہ کے لیے یہ بہت بڑا امتحان تھا کہ وہ ایک ایسے شخص کی بیوی تھی جو خود کو خدا کہلاتا تھا۔ ان کے ایمان کی آزمائش اس وقت شروع ہوئی جب فرعون کو ان کے ایمان کا علم ہوا۔ فرعون کو جب حضرت آسیہ کے ایمان کی حقیقت کا پتہ چلا تو وہ بہت غضبناک ہوا۔ اس نے انہیں طرح طرح کی اذیتیں دی اور ان پر ظلم ستم کے پہاڑ توڑے، مگر حضرت آسیہ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہی۔ انہوں نے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے سے انکار نہیں کیا۔ فرعون نے حضرت آسیہ کو خوف دلانے کے لیے انہیں قید میں ڈال دیا اور ان پر سختیاں بڑھا دیں۔ انہوں نے حضرت آسیہ کو پتھروں پر باندھ کر دھوپ میں چھوڑ دیا تاکہ وہ گرمی اور تکلیف کی شدت کو برداشت نہ کر سکیں۔ فرعون نے ہر حربہ آزمایا کہ حضرت آسیہ اپنے ایمان سے دستبردار ہو جائے اور اس کے جھوٹے خدائی دعوے کو مان لے، مگر حضرت آسیہ نے ثابت قدمی اور صبر کا دامن تھامے رکھا۔ ان کی قربانیاں اور صبر اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ٹھہرا۔ حضرت آسیہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ ان کے ایمان کو قبول فرمائے اور انہیں جنت میں گھر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کی دعا قبول فرمائی اور انہیں جنت کا مقام عطا کیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کے ایمان کو یاد کیا اور انہیں ان عظیم خواتین میں شامل فرمایا جو قیامت تک مسلمانوں کے لیے مشعل راہ بنیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ التحریم میں حضرت آسیہ کا ذکر کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی جب اس نے دعا کی کہ اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے اور مجھے ظالم قوم سے نجات دے۔ حضرت آسیہ کا واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ایمان کی راہ میں آنے والی مشکلات
اور آزمائشیں عارضی ہوتی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کا انعام اور اجر دائمی ہوتا ہے۔ حضرت آسیہ کو اللہ تعالیٰ نے جنت کا بلند مقام عطا کیا اور قیامت تک ان کا انعام عزت و احترام سے لیا جائے گا۔ حضرت آسیہ کا ایمان ان تمام خواتین اور مردوں کے لیے مشعل راہ ہے جو دنیاوی مشکلات اور آزمائشوں کا سامنا کرتے ہیں۔ حضرت آسیہ کا قصہ ہمیں یہ بھی سبق سکھاتا ہے کہ ایمان صرف زبان سے نہیں بلکہ دل اور عمل سے بھی ہوتا ہے۔ حضرت آسیہ نے اپنی زندگی اور ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کیا اور حق کے لیے جان دینے سے بھی گریز نہیں کیا۔ ان کا واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ثابت قدم رہنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا اور ان کے لیے انعامات کے دروازے کھول دیتا ہے۔ حضرت آسیہ علیہ السلام کی قربانی اور صبر کی داستان اسلامی تاریخ کا حصہ ہے جو ہمیں ایمان کی قوت اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی اعلیٰ مثال فراہم کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت آسیہ کی طرح صبر و استقامت کے ساتھ اپنے دین پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان کی طرح اپنے ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال، اور مزید ایسی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل اسلامک سٹوریز وائس آف عمر کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، شکریہ، تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال۔ اللہ حافظ۔